الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ، اس کی توفیق سے آج ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی کے لمحات دیے، جو دن دیے اور جو مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا، اور آنے والا جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، یہ اللہ رب العالمین کا ہم گناہ گار بندوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہے. شہر رمضان، اللہ رب العالمین کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ جس کا آغاز ہونے والا ہے، اور یہ وہ مہینہ قرآن کا مہینہ، اور اس مہینے کے بارے میں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارتیں دیں کہ ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ گمراہ نہ کریں، وہ بھٹکائیں نہ. تو یہ ہمیں ان دنوں کو اور آنے والے مہینے کو ہمیں غنیمت جان کر جو ہے اللہ رب العالمین کا جو مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، اس کی تیاری کے لیے ابھی سے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا. کہ یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا فضل و کرم کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر رمضان مبارک عطا فرمائے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس رمضان مبارک سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان مبارک کے استقبال کی، اس مہمان کے آنے سے پہلے اس کو صحیح طور پر گزارنے کے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ لمحات اور یہ دن جو ہے بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی غنیمت ہے جو آنے والے مہینے کے لیے ہمیں تیار کریں. کہ ایک موقع پر ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں نے ایک ہی وقت اسلام قبول کیا. اس کے بعد دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی جو ہے وہ جلدی اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا، اس کی موت ہو گئی، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ 1 سال بعد اللہ رب العالمین کے پاس گیا. تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو بعد میں گیا ہے اس کو اللہ رب العالمین پہلے جو ہے جنت میں داخل کیا، بشارتیں ہیں اس کے لیے. تو یہ معاجرہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے اور تعجب کا اظہار کیا کہ وہ بندہ جو پہلے موت آ گئی اور پہلے اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ دونوں نے اسلام ایک ہی وقت قبول کیا، اور جو بعد میں جس کی موت آئی اور بعد میں اس دنیا سے گیا لیکن وہ جنت میں پہلے چلا گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنہ فأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا جس میں اس دوسرے آدمی نے جو بعد میں اس دنیا سے گیا اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس نے نمازیں پڑھی, اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا. تو یہ وہ بندہ جو ہے جس نے نمازیں پڑھی اور رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور روزے رکھے, تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ مہینہ اس کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ وہ بندہ پہلے جنت میں اور اس کی بشارتوں میں چلا گیا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ بشارت رمضان مبارک کے حوالے سے کہ اس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین یہ مہینہ عطا فرمائے, اور اس سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس مہینہ آنے سے پہلے اس کی تیاری اور اس کے استقبال کے لیے بھرپور اپنی زندگی کے لمحات جو ہے کس طرح اس رمضان مبارک کو گزاریں. کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آنے والا ہے, یہ بابرکت مہینہ جس پر تم پر روزے فرض کیے گئے, اور فرمایا کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, اور اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, اور جو شخص اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ دراصل محروم ہو جاتا ہے. تو یہ عظمت والا فضیلت والا مہینہ جس کی بے پناہ فضیلتیں اور عظمتیں خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام اللہ میں بیان کی, اس مہینے کی فضیلت و عظمت کہ اس مہینے کو نزول قرآن کا مہینہ کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے فرق کرنے والی نشانیاں ہیں. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس کی فضیلت و عظمت اور زیادہ کہ اللہ رب العالمین کے کلام اللہ کا مہینہ ہے. انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اس کلام اللہ کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت اور زیادہ, اور پھر دوسری کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزادی کا وعدہ فرمایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دیں کہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو آزاد کر دیتا ہے, اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور یہی ہمیں مطلوب ہے, یہی ہماری کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور, کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی فاز ہو گیا, وہی کامیاب ہو گیا. اور دنیا کی زندگی اسی طرح کہ دن گزر رہے, مہینے گزر رہے اور ہفتے گزر رہے. ابھی ہم نے رمضان مبارک گزارا اور ابھی پھر جو ہے رمضان مبارک کا جو ہے آمد ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے, وقت تیزی سے گزر رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, تو اس لمحوں کو, اس مبارک گھڑی کو بہترین جاننا اور اس کے لیے تیاری کرنا کہ رمضان مبارک کا مہینہ, اس کے ایک ایک لمحے کے لیے ہم نے تیاری کرنی کہ جس کی ایک رات فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے. فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا, اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور جو شخص اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے, اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو ہمیشہ محروم رہا. جو اس رات کی خیر سے, جو اس مہینے کی خیر سے محروم ہو گیا, تو یہ اللہ رب العالمین کے فضیلت والا, عظمت والا, اللہ رب العالمین کے کلام اللہ والا مہینہ رمضان مبارک کی آمد. اور اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کی اہمیت و فضیلت ہے, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں موقع دیتے ہیں.
اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی دیگر عبادات کی فضیلت و اہمیت اپنی جگہ کہ اس مہینے میں عمرے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی فرمایا کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانِ تَقْضِي حَجَّةً مَعِيَ کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ رمضان مبارک کے عمرے کی فضیلت و اہمیت، اس کا ثواب جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر، اس کا مقام، اس کی ثواب جو ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور یہ اس کے لیے بشارت۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کی سب سے اہم عبادت جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے، کتب علیکم الصیام، روزہ۔ فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اس کا خوف پیدا ہو، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی تمہارے اندر آ جائے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک مسلسل پورے مہینہ اللہ رب العالمین تمہیں دیتا ہے کہ تاکہ تم پوری زندگی رمضان مبارک کی طرح گزارو، اور جب تم اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ تو تمہارے وہاں خوشی و فرحانی یہ ہو کہ وہ دن تمہارا عید کا دن ہو۔ تو یہ روزہ جو ہے اس مہینے کی سب سے اہم عبادت جو اللہ رب العالمین نے فرض کی، اور ایک مسلمان پر 5 چیزیں جو اللہ رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، اس میں سے اہم عبادت اور رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اس میں سے روزہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے ان کا خصوصاً ذکر فرمایا۔ تمام اہل ایمان کی صفات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا الصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے تیار کی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں روزے رکھنا، اور روزے بھی اس طرح فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے حالت ایمان میں اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ وہ صادق نیت سے اور یقین کامل کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص عبادت ہو، کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتا ہے، سوائے روزے کے کہ جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا الصوم فانه لی کہ میرے لیے ہے روزہ اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، سوائے روزے کے۔ تو یہ ایسا مخفی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے روزہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایسی بشارت دی ہے، ایسا مہمان نوازی تیار کی ہے اللہ رب العالمین نے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول میں ہمیں بشارت ملتی ہے۔ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسرا اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت، کہ جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے اس کو وہ خوشی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ روزے کی فوائد میں سے یہ ہے کہ روزہ اسے برائی سے روکتا ہے، اسے ایسی تمام قولی اور افعالی حرکات سے روکتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے، کہ روزہ ڈھال ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جب روزے سے ہو تو وہ کوئی ایسی بیہودہ گفتگو نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اسے گالی گلوچ دے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، فإنی صائم۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کے لیے ایک ڈھال کا ثابت ہوتا ہے کہ وہ اسے برائی سے روکتا ہے، اس کی زبان جو ہے محفوظ رہتی ہے، اس کا ہاتھ محفوظ رہتا ہے، جو ایک مسلمان کی بنیاد ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ہے وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ تو روزے کے اندر ہمیں یہ
اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں یہ مسلسل ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کس طرح اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے اطاعت میں ڈھال لیں. تو یہ آپ علیہ السلام کی جو بشارت کہ جو جنت میں اہل صائم کے لیے، روزے داروں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیا ہے، فرمایا بے شک جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، اور اس سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا. اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ جو ہے بند کر دیا جائے گا. باب الریان جو اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے تیار کیا ہے، ان کو لیے بشارت ہے. اور ایک اور موقع پر آپ علیہ السلام نے روزے کی فضیلت و اہمیت اور فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اس کے لیے شفاعت کرے گا، کہ جو روزہ دار کے لیے روزہ اور تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے قرآن مجید جو ہے اس کے لیے شفاعت کرے گا، اور اللہ رب العالمین سے اس موقع پر شفاعت کرے گا کہ اس نے میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے پیاسا رہا، اور تلاوت قرآن مجید جو ہے اس کے لیے سفارش کرے گا کہ یہ میرے لیے راتوں کو جاگا، میری تلاوت کی اور اس پر غور و فکر تدبر کیا اور اپنی زندگی کو میرے مطابق ڈھالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ شفاعت جو ہے قبول فرمائیں گے. تو یہ روزے داروں کے لیے بشارت ہے. تو وہ سیدھا جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، سیدھا اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں، اس کی بشارتوں میں داخل ہوں گے. کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان. تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان مبارک کے روزے رکھ. تو اس نے فرمایا، اس شخص نے، کہ میں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ہمیشہ اس سے زیادہ نہیں کر یہی عمل کروں گا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے. تو یہ روزے دار کے لیے، یہ نمازی کے لیے، اور یہ حقوق العباد ادا کرنے والوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انہیں مال دیا ہے وہ مال ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے سخت وعید سنائی کہ جو رمضان مبارک کو پائے، اس مہینے میں جو فرض عبادت ہے روزہ، اور روزہ نہ رکھے، روزہ خوروں کے لیے آپ علیہ السلام نے سخت الفاظ میں جو ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے ایک خواب میں ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں جہنم کی وادی میں لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جنہیں رمضان مبارک ملا اور انہوں نے روزوں کو کسی شرعی اصول کے بغیر جو ہے وہ روزوں کو چھوڑا. اسی طرح اس ماہ مبارک میں جو رمضان مبارک میں جو عبادت ہے وہ قیام اللیل، نماز تراویح ہے، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ قیام کرے گا رمضان مبارک کی راتوں کو، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کہ رمضان مبارک میں نماز تراویح، وہی جو ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جو ہے امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات قیام کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ ہر انسان کو جو رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین کے قریب ہو، نوافل کے ذریعے، نماز تراویح کے ذریعے، رات کی عبادت کے ذریعے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت. اسی طرح اس ماہ مبارک میں صدقہ کرنا اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ. فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام رمضان مبارک میں جتنا خیر کرتے، جتنا اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، تو آپ علیہ السلام
سب سے زیادہ رمضان مبارک میں خیر کرتے اور لوگوں میں خیر کا حکم دیتے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی خیر والا مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے والا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرنا، خصوصاً روزے داروں کے لیے خرچ کرنا، روزے داروں کو افطاری کروانا، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت اہمیت بیان کی۔ تو اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا، یہ بھی اس مہینے کا اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ۔ اسی طرح اس مہینے کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں آداب سکھائے، جو ہمیں رہنمائی دی، فرمایا کہ روزے کی نیت جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، کہ جب وہ روزہ رکھے تو اس کی نیت جو ہے کوئی الفاظ نہیں، بلکہ اس کی نیت کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی جو ہے برکت ہے۔ فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ۔ اور فرمایا کہ روزے کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی پوری زندگی رمضان مبارک کی طرح ہو جائے، وہ جھوٹ سے، وہ برائیوں سے، وہ گالی گلوچ سے بچ جائے۔ اور اس کے لیے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو یہ اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے تمام ایسے اعمال چھوڑ دے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں جب افطاری کا وقت ہو، اس کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی دی کہ لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے وہ خیر کے ساتھ رہیں گے، وہ بھلائی میں رہیں گے۔ اور افطاری کے وقت جو ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، اپنی حاجات کو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پورے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کے جو الفاظ آئے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ اللہ رب العالمین نے پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ یہ جو دعا بھی اللہ رب العالمین سے کی جائے، اللہ رب العالمین اس کی شارف سے بھی قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ، نزول قرآن والا مہینہ جو آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہمیں خیر و برکت، ایمان اور صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں عطا فرما۔ یہ ماہ مبارک، رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے اس بستی کے لیے، پوری ملک پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق حقیقی معنوں میں قرآن مجید کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو اعمال سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔